الحمد لله الذي هدانا سبع الطريق وجعلنا التوفيق خير رفيق. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. پڑھیے بابا سے بلند درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات آپ نے ماقبل کلپ میں سماعت کیا تھا کہ حضرت سالوہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے، رسول اللہ کی بارگاہ سے، صحابہ کی بارگاہ سے دور ہو گئے. اب یہاں پر اس موضوع میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر کیا گیا ہے اس آیت مقدسہ میں. اور اللہ نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے اور رسول اللہ کی اطاعت کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، رحم فرمائے، یعنی اللہ کا رحم ہو تم پر. اس آیت مقدسہ میں نماز، زکوٰۃ، رسول اللہ کی اطاعت کا ذکر کیا ہے. تب اللہ نے فرمایا کہ تم پر رحم فرمایا جائے گا. یعنی نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دینے کا حکم ہے اور نماز زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی اطاعت ضروری ہے. تب اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے گا. تو آپ نے سالوہ کا انجام دیکھ لیا، سن لیا. اب یہاں پر اس آیت مقدسہ کے تحت قارون کا برا انجام کے بارے میں قرآن کریم کیا فرماتا ہے. پارہ 20 رکوع 11 کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو خزانہ دیا اور قارون مردود بارگاہ الہی کیسے ہو گیا اور عذاب الہی کا شکار کیسے ہو گیا. آپ سماعت فرمائے. جانتے ہیں کہ قارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تھا، ایک افراد تھا، ایک شخص تھا، اور وہ بڑا مفلس، غریب، نادار اور مفلوق الحال شخص تھا. اس کی غریبی اور مفلسی پر رحم کھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو علم کیمیا سکھایا، جس سے اس نے خوب سونا چاندی، مال و دولت جمع کر لیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پارہ 20 رکوع 11 کے اندر میں اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی. اے ایمان والو، یعنی اے ایمان والو، یہ کس کو دیا؟ قارون کو اللہ تعالیٰ نے دیا. اور ایمان والوں نے جب قارون سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی زکوٰۃ اور صدقہ ادا کرو تاکہ قیامت کے دن تیری نجات ہو سکے، تو وہ کہنے لگا قرآن کیا فرماتا ہے اس کے بارے میں. پارہ 20 رکوع 11 کے اندر وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا. یعنی اس سے زکوٰۃ دینے کے بارے میں کہا ایمان والوں نے
اور اللہ بھی قرآن میں فرماتا ہے اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا. مگر وہ بدنصیب قارون کہنے لگا قال انما اوتیتہ علی علم عندی. پارہ 20 رکوع 11 کے اندر میں بولا یہ تو مجھے ایک علم سے ملا ہے جو میرے پاس ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے بجائے قارون کہنے لگا میں علم والا ہوں, میں نے اپنے علم اور قابلیت سے یہ دولت حاصل کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قارون کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا تو اس نے انکار کیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارا مال لینا چاہتے ہیں, ہڑپنا چاہتے ہیں. اور قارون بدنصیب نے ایک فاحشہ عورت کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کی ناپاک سازش کی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے لیے دعائے ہلاکت فرمائی جس سے اللہ تعالیٰ نے قارون اور اس کے خزانے کو زمین میں دھسا دیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ قارون اور اس کا خزانہ قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا. خزائن العرفان اور تفسیر خازن کے اندر میں بھی موجود ہے. اے ایمان والو, آپ حضرات نے سالبہ بن ابی حاتب انصاری جو مدینہ شریف کا رہنے والا تھا, قارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا, ان دونوں بدنصیبوں کے حالات اور واقعات آپ حضرات نے سن لیا کہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ان لوگوں کا انجام کتنا برا ہوا. سالبہ ہلاک ہو گیا, قارون اپنے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا. اب جو لوگ بھی مال و دولت کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان لوگوں کو بھی ہوش میں آنے کی ضرورت ہے, ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تمہارا حشر بھی ثعلبہ اور قارون کی طرح ہو جائے, تم بھی ہلاک کر دیے جاؤ, تمہارا مال بھی تباہ برباد کر دیا جائے. اللہ تعالی مال دے تو صدقہ زکوٰۃ دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یعنی اللہ تعالیٰ مال دولت بھی دے اور صدقہ زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول ہمارے پیارے نبی سخی داتا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مشکاۃ شریف صفحہ نمبر 167 کے اندر میں, سخاوت جنت میں ایک درخت ہے اور بخیلی جہنم میں ایک درخت ہے. یعنی سخاوت جنت میں سخی کا جنت میں ایک درخت ہے جو سخاوت کرتے ہیں سخی حضرات ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت ہے, اور جو بخیل حضرات ہے اس کے لیے جہنم میں ایک درخت ہے. اے ایمان والو, سخی کے لیے جنت کی خوشخبری ہے, بخیل کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں مسجد مدرسہ میں خرچ کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے, جس سے سخی ہر بلا مصیبت سے محفوظ رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سخی بنائے, بخیل طرح طرح کی بلا مصیبت میں مبتلا رہتا ہے. بخیل کا مال اس کے لیے زحمت ہی زحمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بخیل سے محفوظ فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی دعا سخی کے لیے ہے. کیا فرماتے اللہ کے نبی؟ بخاری اور مسلم جلد اول صفحہ نمبر 325 اور مشکاۃ شریف صفحہ نمبر 164 کے اندر میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہمارے آقا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ سخی کو خوب نفع عطا فرما, اور اے اللہ تعالیٰ بخیل کو بربادی عطا فرما. یعنی سخی کے بارے میں دعا فرما رہے ہیں کہ نفع اور بھلائی کے لیے, اور بخیل کو بربادی کے لیے دعا فرما رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ہمارے سرکار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا. بخاری اور مسلم مشکاۃ شریف کے اندر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں. قال اللہ تعالیٰ
انفق یا ابن آدم انفق علیکا، یعنی ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا، یعنی جو شخص خوب دریا دلی سے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے آقا جواد و فیاض نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی اور مشکات شریف کے اندر میں یہ حدیث موجود ہے، ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 17، مشکات شریف صفحہ نمبر 164 کے اندر میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یعنی سخی بندہ اللہ کے قریب ہے اور بخیل کنجوس بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہے۔ جاہل سخی بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہے عبادت گزار بخیل بندہ سے۔ جاہل بندہ کیا فرمایا؟ جاہل سخی بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہے، علم والا نہیں ہے، جاہل ہے، لیکن وہ سخاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ کس سے؟ عبادت گزار بخیل بندے سے۔ ایک شخص بہت عبادت کرتا ہے لیکن بخیل ہے، اور ایک شخص جاہل ہے اور لیکن وہ بندہ سخی ہے، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، غریبوں کو صدقات اور زکات دیتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نزدیک وہ بندہ پسندیدہ ہے، اور مگر عبادت گزار بخیل ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو طرح طرح کے طریقے سے آزمائش لیتا ہے، امتحان لیتا ہے۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 165 کے اندر میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑھی، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آزمائش کرنا چاہا تو ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جو پہلے کوڑھی کے پاس گیا اور اس سے کہا قال ایو شیء احب الیک، یعنی فرشتے نے کہا تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ تو اس کوڑھی نے کہا اچھا رنگ، اچھی جلد، مجھ سے یہ بیماری دور ہو جائے۔ جب فرشتے نے کہا تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے تو اس نے کہا، اس کوڑھی نے کہا اچھا رنگ، اچھی جلد، اور مجھ سے یہ بیماری دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ کوڑھی کی بات سن کر اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں اس کے پاس آئے تھے موجود تھا، تو اس نے مشکات شریف صفحہ نمبر 165 کے اندر میں ہے، یعنی اس فرشتے نے اس کوڑھی پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری جاتی رہی اور اس کو اچھا رنگ اور اچھی جلد عطا ہو گئی۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا قال الابل، تو اس شخص نے کہا مجھے اونٹ زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ اس شخص کو پسند کے مطابق اسے ایک اونٹنی دے دی گئی۔ فرشتے نے اس کے لیے برکت کی دعا کی جس سے اس کے اونٹ میں خوب برکت ہوئی۔ اب اتنی برکت ہوئی وہ مالا مال ہو گیا۔ گنجا آدمی، پھر وہ فرشتے یعنی دوسرا پھر گنجے کے پاس فرشتے گئے، پھر وہ فرشتے گنجے آدمی کے پاس آیا، اس سے کہا بتا تجھے کیا چاہیے اور تجھے کیا پسند آتا ہے؟ تو اس گنجے شخص نے کہا میرے سر پر خوبصورت بال اگ جائے اور میری یہ بیماری دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ تو فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کے گنجے شخص کے سر پر خوبصورت
بال اگائے. پھر فرشتے نے اس شخص سے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو شخص نے کہا گائے کی تمنا کی، یعنی گائے مجھے زیادہ پسند ہے. مشکاہ شریف صفحہ نمبر 165 کے اندر میں ہے. فَعَطَى بَقَرَةً حَامِلًا وَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ. تو اسے ایک حاملہ گائے دی گئی اور فرشتے نے کہا اللہ تجھے برکت دے، یعنی برکت کی دعا فرمائی کہ اللہ برکت دے. پھر فرشتے وہاں سے نکل گئے. تیسرے شخص اندھے کے پاس پہنچے. تیسرے شخص کے پاس جب آیا جو اندھا شخص تھا، اس سے کہا تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ تو اس اندھے شخص نے کہا اللہ تعالیٰ میری آنکھ لوٹا دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں. تو حضرت والا جب فرشتے نے اس اندھے شخص کے اوپر ہاتھ کو پھیرا، یعنی فرشتے نے حضرت والا فرشتے نے اس کے آنکھ پر جب ہاتھ پھیرا، فرشتے نے اس اندھے شخص کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی، واپس کر دی. پھر فرشتے نے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا مجھے بکری پسند ہے. لہذا اس شخص کو ایک بکری عطا کی گئی. فرشتے نے دعا کی اللہ تعالیٰ تجھے برکت عطا فرمائے، تیرے مال میں تیری بکری میں برکت عطا کرے. ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر وہی فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان تینوں آدمی یعنی وہ کوڑھی جس کے جسم پر فرشتے نے ہاتھ پھیرا تھا اور اسے تندرست اور خوبصورت کر دیا تھا، اور ایک اونٹنی دی تھی جس سے وہ خوب مالدار ہو گیا. پھر اس شخص کے پاس فرشتہ آیا جو پہلے گنجا تھا. فرشتے نے اپنا ہاتھ پھیر کر گنجے کی بیماری دور کر دی تھی اور اسے ایک حاملہ گائے دیا تھا. پہلے کوڑھی کے پاس، پھر گنجے کے پاس، پھر اندھے کے پاس، یعنی ایک ایک کر کے سب کے پاس پہنچے. حاملہ گائے جس کو دیا تھا گنجے کے پاس اس کے پاس بھی پہنچے، اور جو اندھا تھا اس کے پاس بھی پہنچے. وہی فرشتہ اس شخص کے پاس پہنچا جو پہلے کوڑھی تھا. فرشتے نے سوال کیا فقال انا رجل مسکین، فقال انا رجل مسکین. فرشتے نے کہا میں ایک غریب آدمی ہوں، سفر کی وجہ سے میرا سامان ضائع ہو گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے فضل اور تیری مدد کے بغیر میں گھر نہیں پہنچ سکتا. اس خدا تعالیٰ کے نام پر تجھ سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے اچھی رنگت اور اچھی جلد عطا کی ہے. فرشتے نے سائل اور فقیر بن کر کے سوال کیا مجھے اللہ تعالیٰ کے نام پر ایک اونٹنی دے دے تاکہ میری پریشانی دور ہو جائے. تو اس امیر دولت مند نے جواب دیا مجھ پر بہت سے حقوق ہیں جنہیں میں پوری نہیں کر پاتا ہوں، تو تجھے کہاں سے دے سکوں گا؟ فرشتے نے کہا شاید میں تجھے پہچانتا ہوں، تو وہی شخص ہے جو پہلے کوڑھی تھا، فقیر محتاج تھا، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے کوڑھی کی بیماری سے نجات دی اور مال و دولت سے بھی نوازا. تو اس مالدار شخص نے غصے میں آ کر بولا میں کب کوڑھی تھا؟ میں تو ہمیشہ تندرست اور خوبصورت ہوں، اور یہ مال و دولت تو میرے باپ دادا سے وراثت میں ملی ہے. فرشتے نے کہا ان کنتا کاظمن، کیا فرمایا؟ ان کنتا کاظمن،
یعنی فرمایا تو جھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے جیسا تو پہلے تھا ویسا ہی کر دے۔ پھر وہ شخص پہلے جیسا یعنی کوڑھی ہو گیا اور مال و دولت بھی ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ پھر وہ فرشتہ اس شخص کے پاس گیا جو پہلے گنجا تھا، اس سے بھی اللہ کے نام پر سوال کیا، اس شخص نے بھی دینے سے انکار کر دیا اور کوڑھی شخص کی طرح کہنے لگا میں کب گنجا تھا، یہ تو پیدائشی خوبصورت اور تندرست ہوں اور میرا مال تو باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، میں کبھی غریب اور مفلس تھا ہی نہیں۔ فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ وہ شخص پہلے کی طرح گنجا محتاج کنگال ہو گیا۔ پھر فرشتہ اس شخص کے پاس پہنچا جو پہلے اندھا تھا اور سوال کیا، یعنی فرشتے نے کہا میں تجھ سے اس اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کرتا ہوں جس نے تجھے آنکھیں دی، مجھے ایک بکری دے دے۔ تو وہ شخص جو پہلے اندھا تھا کہنے لگا بے شک میں پہلے اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا کی اور آنکھ والا بنایا۔ تو اے سائل ایک بکری کی بات نہیں ہے، تو میرے مال میں سے جتنا چاہے لے لے اور جتنا چاہے چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم آج تو جو کچھ بھی میرے پاس موجود ہے میرے اللہ تعالیٰ کے نام یعنی جو کچھ بھی ہے میرے اللہ تعالیٰ کے نام پر لے لے گا میں دے دوں گا، جو چاہے لے لو، میں اللہ تعالیٰ کی نام پر تجھے دینا چاہتا ہوں اور میں تجھے دوں گا۔ اس پر فرشتے نے کہا آج تم سب کا امتحان آزمائش کی گئی، فقد رضی اللہ عنک وسخط عن صاحبک، بے شک اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہوا اور تیرے دو ساتھیوں سے ناراض ہوا۔ کیا فرمایا؟ تجھ سے اللہ راضی ہوا اور تیرے دو ساتھیوں سے اللہ ناراض ہوا۔ یہ بخاری شریف جلد اول اور صفحہ نمبر 492، مسلم مشکات شریف اور صفحہ نمبر 166 کے اندر میں یہ حدیث موجود ہے۔ اے ایمان والو، بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث شریف جو بیان کی گئی اس سے پتہ چلا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو نعمت دولت عطا فرمائے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پچھلی حالت کو بھول نہیں جانا چاہیے، ورنہ بہت بڑا خسارہ اور نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی نعمت دولت میں جو غریبوں کا حق ہے یعنی زکوٰۃ صدقہ اس کو مکمل ادا کرنا چاہیے، ورنہ مال اور مالدار دونوں کے لیے ہلاکت بربادی ہو سکتی ہے۔ ہر مالدار امیر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرے، اپنے مال سے ان کی مدد اور خدمت کرے اور اس کی دعا کے لیے ہر مانگنے یعنی اس کے دعا کے لیے ہر مانگنے والے کو ایک جیسا نہیں سمجھنا چاہیے، یعنی ان کی دعائیں ہر مانگنے والے کو ایک جیسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ معلوم نہیں کہ دروازے پر سائل فقیر کی شکل میں کون کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ارشاد پاک ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، پارہ 30 رکوع 18 کے اندر میں، اور سائل کو نہیں جھڑکنا چاہیے، سائل کو جھڑک کر بات نہیں کرنی چاہیے۔ پڑھیے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 166 کے اندر میں ہے کہ حضرت ام بجید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے میں نے اپنے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جب کوئی غریب شخص میرے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اگر میرے گھر میں کوئی چیز نہ ہو تو مجھے شرم آتی ہے، شرم اس لیے کرتی ہوں کہ فقیر کو دینے کی کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف صفحہ نمبر 166 میں، یعنی اس کے ہاتھ میں کچھ دے دو اگرچہ جلی ہوئی کھری ہی ہو، یعنی کچھ بھی ہو،
اس کو دے دو جلی ہوئی کھری مطلب جانور کا کچھ بھی پیر جلا ہوا ہو اسی کو دے دو، کچھ بھی ہو دے دو اور اس کو مایوس نہ واپس کرو۔ ایمان والو حدیث شریف کا مطلب خوب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر مانگنے والوں کو خالی نہ لٹاؤ، زیادہ نہیں دے سکتے ہو تو کچھ نہ کچھ ضرور دے کر بھیجو۔ خاص کر زکوٰۃ تو فرض ہے، اسے ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا غضب الہی کو دعوت دینا ہے، یعنی اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو غضب الہی کو دعوت دیتا ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث پاک کا جو ابھی میں نے آپ حضرات کو سنایا اور آپ حضرات نے سنی، اس حدیث پاک سے صاف ظاہر ہو گیا، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے کا ہاتھ لگا تو کوڑھی کا کوڑ اور گنجے کا گنجا پن اور اندھے کا اندھا پن دور ہو گیا اور وہ تینوں بیماری سے نجات پا کر صحت مند تندرست ہو گئے۔ فرشتوں کی دعا کی برکت سے تینوں آدمی مالدار غنی ہو گئے۔ بس ہم ایمان والے اللہ تعالیٰ کی برکت، رحمت، فضل و کرم، نعمت و دولت کے ملنے کا ذریعہ جان گئے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اسی وقت ملے گا جب کسی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کا ہاتھ ہمارے لیے اٹھ جائے۔ ہاتھ اللہ والے کا ہوگا، فضل و کرم اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سنی مسلمان اللہ والوں کے در پر حاضری دیتے ہیں، کبھی اجمیر شریف حاضر ہوتے ہیں اور ہند کے راجہ ہمارے خواجہ غریب نواز کا ہوگا اور کرم اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ بڑے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کی 11ویں شریف کرتے ہیں، ہاتھ ہمارے پیر دستگیر کا ہوگا، کرم اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا کھچڑا پکاتے ہیں، ان کے نام کی سبیل لگاتے ہیں، ہاتھ شہید اعظم امام حسین پاک کا ہوگا، کرم اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ محفل پاک منعقد کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، خوب نعت سنتے ہیں، سناتے ہیں، ہم پر تقریر احسان کرے، ہم پر تقدیر احسان کرے کہ مدینہ منورہ پر سرکار نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو ہمارے پیارے آقا شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی ہاتھ دستے گرم اٹھے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم نعمت دولت سے ہمارا بیڑا پار کر دے۔ ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، کرم اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ خوب فرما عاشق مصطفیٰ پیارے رضا اچھے رضا سرکار امام احمد رضا فرماتے ہیں، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے ذریعے جب پتا چلا اور معلوم ہوا کہ میرے والد بزرگوار اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں میرے فراق اور جدائی میں روتے روتے سفید ہو گئی ہے، آنکھ کی روشنی چلی گئی ہے، آنکھوں سے دکھائی دینا بند ہو گیا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن کریم بیان کرتا ہے، قرآن کریم بیان کرتا ہے، کیا بیان فرماتا ہے؟ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابیات بصیرہ۔ قرآن کریم کیا فرمایا؟ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابیات بصیرہ۔ پارہ 13 رکوع 4 کے اندر میں میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو، ان کی آنکھیں کھل جائے گی، ان کی آنکھوں میں بینائی آ جائے گی، روشنی آ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے، پارہ 3 رکوع 13 کے اندر میں ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، کیا فرماتے ہیں؟ میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردہ
اور میں مردہ جلاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. کیا فرمایا؟ ابرئ الاکمہ وابرصہ احیی الموتیٰ باذن اللہ. میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردہ جلاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اے ایمان والو، اپنے ایمان کو تازہ کرو اور خوب مضبوط کر لو، بھرپور یقین کر لو کہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کتنا حق اور سچا ہے، جس کی تائید تصدیق اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید کرتا نظر آتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے چہرے پر ڈالا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے میں اندھے اور کوڑھی کو شفا دیتا ہوں، مردے کو زندہ کرتا ہوں. خوب سوچ کر اور سمجھ کر فیصلہ کرو کہ ہمارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے امام اور نبی ہیں. تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرہن شریف، جبہ شریف اگر کسی اندھے یا کسی قسم کے بیمار کے جسم سے لگ جائے تو بیماری کا عالم کیا ہوگا، اور شفا جھوم کر آئے گی. بیمار کی ظاہری بیماری ہی نہیں رہے گی بلکہ باطنی مرض کا بھی شفا یاب ہوتا نظر آئے گا. پیارے رضا، اچھے رضا امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ شافی و نافی ہو تم، کافی و بافی ہو تم، شافی و نافی ہو تم، کافی و بافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود. تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو حفیظ و مغیث، وہ ہے دشمن خبیث. تم ہو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے اس بات کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان کرتا ہے کہ میں اندھے اور کوڑھی کو شفا دیتا ہوں، میں مردے زندہ کرتا ہوں. اب وہابی دیوبندی تبلیغی جواب دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اس کا کیا حکم اور فتویٰ لگے گا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے میں شفا دیتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں. معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کو شفا دیتے ہیں، مردوں کو بھی زندہ فرماتے ہیں. اب میں یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں، بیمار جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگے تو شفا اور مدد ملے گی، تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جانا ضروری ہے. کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا بھی ضروری ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مددگار ماننا بھی لازم ضروری ہے. ہوا اسی لیے ہم ایمان والے سنی مسلمان اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، مدد کے لیے یا رسول اللہ بھی پکارتے ہیں، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا. پھر تجھ کو کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے میں شفا دیتا ہوں، زندہ کرتا ہوں. تو وہابی دیوبندی کہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں. وہابی دیوبندی کہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور بیماروں کو شفا دیتے ہیں. تو ہم ایمان والے سنی مسلمان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہم یہی کہتے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے حکم اور عطا سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت و قوت سے ہی ہمارے ظاہری باطنی کو بیماریوں کو شفا دیتے ہیں اور ہمارے مردہ دلوں کو زندہ فرماتے ہیں. مگر ہمارا مخالف بڑا مکر عیار ہے، وہ تو انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء اعظام علیہ السلام کو ہر حال میں محتاج، بے اختیار اور لاچار مانتے ہیں، اور اپنی کتابوں میں بھی لکھتا ہے. جیسا کہ پیشوائے وہابیہ مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویت الایمان حصہ صفحہ نمبر 70 پر لکھا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی
ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مگر ہمارے مخالف کو یہاں پر یہ خیال نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے نبی اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ سید الاولیاء حضرت علی شیر خدا مالک مختار ہو سکتے ہیں، مگر سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ سرکار اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں، اپنی غلامی کے اظہار بھی کرتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اے ایمان والو ہوشیار ہوشیار، خبردار خبردار، کبھی بھی ان کے جال میں نہ آنا، ہمارا مخالف بڑا عیار مکار ہے، اس کی گھٹی میں دغا فریب اور انبیاء اولیاء کی عداوت دشمنی خوب بھری پڑی ہوئی ہے، اسی لیے تو ہمارے ایمان اور عقیدے کی محافظت پیارے رضا اچھے رضا امام احمد رضا فرماتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، وما علینا الا البلاغ، تواسف اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وقت تمام ہوا اور مدہ باقی ہے، ایک سفینہ چاہیے اس بحر و بکرا کے لیے، وما علینا الا البلاغ۔